الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں فرضیت روزہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ قرآن مجید سے جو آیت نور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقوی کا نور ملے۔ الصوم فی اللغت الامساک، روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں۔ جب ہوا کے تیز جھکڑ چلتے چلتے رک جاتے تو اہل عرب کہتے صومت الریح، کہ ہوا رک گئی۔ تیز دوڑتا ہوا گھوڑا جب اچانک ٹھہر جاتا تو کہتے صوم الخیل، منہ زور گھوڑا رک گیا ہے۔ روزے کو بھی روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس کا سرکش اور منہ زور گھوڑا رمضان میں رک جاتا ہے، اور جو اللہ کے حکموں کو ڈٹائی سے توڑتے ہیں رمضان میں ان کے سر بھی سجدوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ صوم کو صوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان گناہ سے رک جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک اکل و شرب یعنی کھانے پینے اور جماع سے قصداً رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اب روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ ملک تیمور الثالث کے دور میں قحط پڑا تھا۔ یہ ملک تیمور الثالث حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرے بادشاہ گزرے ہیں۔ اس بادشاہ نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں اپنے بھائیوں کے لیے بھیجیں تاکہ دکھیوں اور مجبوروں کی مدد ہو سکے۔ ملک تیمور الثالث کے اس حکم کو قوم نے دل و جان سے قبول کر لیا، ایک وقت کا کھانا کھایا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں اپنے بھائیوں کے لیے بھیجا۔ اس قوم کی یہ ادا اللہ کو بہت پسند آئی۔ اللہ نے اس قوم کی اس ادا کو عبادت قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد ہر نبی پر روزہ فرض ہوا، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ قرآن کی یہ آیت اس بات پر شاہد ہے۔ فرضیت روزہ سے قبل حضور ایام بیض کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ قمری تقویم کے لحاظ سے ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر عاشورہ کا روزہ حضور نے اپنا معمول بنا لیا، اور اس کو کسی صورت بھی حضور اور حضور کے صحابہ ترک نہیں کرتے تھے۔ فصامہ وامر بصیامہ، حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ یہ روزہ رکھیں۔ لیکن جب سن 2 ہجری کو واقعہ بدر سے 1 مہینہ قبل 17 شعبان المعظم کو روزہ فرض کیا گیا تو پھر فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے ترک کر دے، لیکن اس سے قبل عاشورہ کا روزہ رکھنا امت پر ضروری تھا۔ سامعین، اب ایام معدودہ یعنی گنتی کے دن 29 یا 30 دن کے روزے امت پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیع الاول کے مہینے میں وصال فرمایا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں کل 9 رمضان آئے، جس میں سے 2 رمضان 30 کے تھے اور 7 رمضان 29 دن کے تھے۔ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ تعالیٰ ثواب پورے 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا پی لے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اللہ نے کھلایا، اس کو اللہ نے پلایا، اس نے کھا بھی لیا، اس نے پی بھی لیا، لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا۔ اسی طرح اگر چاند 29 کا نظر آ جائے تو ثواب اللہ پورے 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی اپنے بندوں پر خاص کرم نوازی ہے۔ روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے۔ انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیغام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ یہ ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں اور رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ یعنی پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا مجدہ جاں فضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی ہیں جو کسی اور امت کو حضور کی امت کے علاوہ عطا نہیں فرمائی گئیں۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات کہ جب ماہ سیام آتا ہے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات کہ روزہ دار جب تک روزے میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ آقا کریم، یہ جو جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو رمضان میں ملتا ہے تو کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے تو پھر اس کو اس کا مالک کچھ دیتا ہے، تو یہ جو اس کو بخشش اور مغفرت کا مجدہ جاں فضا دیا جاتا ہے یہ اس کی مزدوری ہے۔ اور فرمایا جو لیلۃ القدر کی برکتیں اسے حاصل ہوتی ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بندہ مومن پر خاص کرم نوازی فرمائی کہ اس کو یہ بابرکت رات عطا فرمائی۔ اور 5ویں فضیلت یہ کہ جنت کو پورا ماہ، پورا مہینہ یعنی ماہ سیام کا پورا مہینہ مومن کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے اس کی جزا دے گا۔ روزہ ڈھال ہے، جب کوئی شخص روزہ رکھے اور حالت روزہ میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص گالی بھی دے تو یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، میں صائم ہوں، یہ کہہ کر لڑنے والے کو ٹال دے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے معدے سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کو مشک یعنی کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب اس روزے کے صلے میں اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ معزز سامعین، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے
وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت کے حور و قصور، جنت کے محلات، جنت کی نعمتیں، دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی کوئی نعمت جنت کی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا دے گا اور ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو سب سے بڑی دولت جو مومن کو آخرت میں نصیب ہوگی تو یہ روزے کے صلے میں نصیب ہوگی۔ یہ روزے کا وہ ثمر ہے، یہ روزے کا وہ پھل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ سامعین، ایک روایت میں آتا ہے کہ اعمال 7 طرح کے ہیں۔ 2 اعمال ایسے ہیں کہ جو واجب کرتے ہیں، 2 اعمال ایسے ہیں کہ جن کی جزا ان کی مثل ہے، ان کے برابر ہے، اور ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی جزا 10 گنا ہے، اور ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی جزا 700 گنا ہے، اور پھر ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی جزا بے حساب ہے۔ فرمایا وہ 2 عمل جو واجب کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی شخص نے اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو جنت کو یہ اعمال واجب کر دیتے ہیں، یعنی اس کو جنت کا ملنا لازم ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے رب کے حقوق کو توڑا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہرایا، اس کے اوپر جہنم واجب ہے۔ اور 2 وہ عمل جن کی جزا ان کی مثل ملے گی، ان کے برابر ملے گی۔ ایک وہ گناہ ہے جو اس نے کیا تو اس کی سزا اس کو اس کے مثل دی جائے گی، اور دوسری وہ نیکی جو اس نے کی نہیں لیکن اس کا عزم کیا تھا، اس کی نیت کی تھی، تو اس کو بھی ایک نیکی کا ثواب دے دیا جائے گا۔ ایک عمل وہ ہے کہ جس کے بدلے میں 10 گنا اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ فرمایا اس سے اس کے نیک اعمال مراد ہیں، اور فرمایا کہ اس کا چھٹا عمل جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے بدلے میں اس کو 700 گنا اجر دیا جائے گا، اور وہ عمل ہے راہ خدا میں صدقہ کرنا۔ اور فرمایا کہ ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا کا دنیا پر کوئی حساب ہی نہیں ہے، اور وہ بندے کا اللہ کے حضور اپنے روزے کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ تو سامعین، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کی کتنی جزا اور اس کا کتنا صلہ عطا فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کی اس نشست میں میں نے آپ کے سامنے روزے کی فرضیت کا پس منظر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں روزے کے ثمرات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔